ایک بہترین استاد میں آخر ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے؟ آج ہم اسی پلے بک کو کھولنے جا رہے ہیں، بہترین تدریس کے وہ 10 بنیادی اصول جو کسی بھی استاد کو ایک عظیم استاد بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس پلے بک تک پہنچنے سے پہلے آئیے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ سیکھنے کا عمل یہ کام کرتا کیسے ہے؟ ہم سب اسکول گئے ہیں، چیزیں سیکھی ہیں، لیکن پردے کے پیچھے ہمارے دماغ میں اصل میں چل کیا رہا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی اصل میں ہر کامیاب حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ تو سیکھنے کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ورکنگ میموری۔ اسے دماغ کا مینٹل اسکریچ پیڈ سمجھ لیں، جہاں ہم نئی انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین حد تک محدود ہے، بالکل ایک بازیگر کی طرح جو ایک وقت میں بس کچھ گیندیں ہی ہوا میں رکھ سکتا ہے۔ ذرا سی ایک اور گیند پھینکیں اور سب کچھ گر جاتا ہے۔ تو اصل چیلنج یہی ہے، اس محدود ذہنی گنجائش کو اوورلوڈ کیے بغیر معلومات کیسے پہنچائی جائے؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہیں پر محقق بیرک روزنشائن کا کام سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا۔ انہوں نے ان حکمت عملیوں کو ڈیکوڈ کیا جو ہمیں اس محدودیت پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں، اور ان کا کام 2 چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک طرف کوگنیٹو سائنس یعنی دماغ سیکھتا کیسے ہے، اور دوسری طرف ماسٹر ٹیچرز کے مطالعے پر کہ وہ کلاس رومز میں اصل میں کرتے کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سٹیج سیٹ کرنے کے بارے میں، یعنی دماغ کو نئی معلومات جذب کرنے کے لیے تیار کرنا۔ اور اس کی شروعات 2 بہت ہی آسان لیکن طاقتور اقدامات سے ہوتی ہے۔ پہلا، پچھلے سبق کا ایک مختصر جائزہ لیں، اور دوسرا، نیا مواد چھوٹے مینیجبل حصوں میں پیش کریں۔ دیکھیے یہ دونوں اصول مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ جائزہ پرانے نالج کو مضبوط کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہماری ورکنگ میموری پر بوجھ نہ پڑے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پہلے ایک مضبوط بنیاد ڈالی جائے اور پھر اس پر اینٹ رکھی جائے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات اس جائزے کا وقت ہے، صرف 5 سے 8 منٹ۔ مقصد صرف یاد دہانی کرانا نہیں، بلکہ پرانے علم کو اتنا فلوئنٹ اور آٹومیٹک بنا دینا ہے کہ اسے استعمال کرنے کے لیے دماغ کو سوچنا ہی نہ پڑے۔ اس طرح نئی انفارمیشن کے لیے قیمتی ذہنی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد قائم ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دی ایکٹیو ٹیچنگ لوپ۔ یہ سبق کا دل ہے۔ اور یہ کوئی ون وے لیکچر نہیں ہے، یہ ایک مسلسل متحرک لوپ ہے۔ استاد تھوڑا سا مواد پیش کرتا ہے، پھر سوال پوچھتا ہے، طلباء سے مشق کرواتا ہے، اور پھر چیک کرتا ہے کہ انہیں سمجھ آیا یا نہیں۔ یہی پریزنٹ کوسچن پریکٹس چیک کا سلسلہ ہے جو بار بار چلتا ہے، اور یہی سب سے اہم ہے۔ اور تحقیق بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک بہت اہم فائنڈنگ یہ تھی کہ سب سے کامیاب اساتذہ نے کلاس کا آدھے سے زیادہ وقت لیکچر دینے، ڈیمونسٹریٹ کرنے اور سوالات پوچھنے میں گزارا۔ ذرا اس پر غور کریں۔ مقصد صرف معلومات دے کر چلے جانا نہیں، بلکہ طلباء کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور یہ اعداد و شمار یہ تو پوری تصویر ہی واضح کر دیتے ہیں۔ ایک 40 منٹ کی کلاس میں کم مؤثر اساتذہ تقریباً 11 منٹ پیش کرنے اور رہنمائی کرنے میں لگاتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر اساتذہ وہ تقریباً 23 منٹ صرف کرتے ہیں، یعنی دگنے سے بھی زیادہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی ہونے کے بعد اس کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ غلطی ہونے سے پہلے ہی طلباء کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو اس لوپ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے اہم اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بالکل واضح ماڈلز اور حل شدہ مثالیں دینا۔ پھر جب طلباء مشق کر رہے ہوں تو ان کی رہنمائی کرنا۔ اور ہاں، یہ بہت ضروری ہے، مسلسل یہ چیک کرنا کہ کمرے میں موجود ہر طالب علم کو بات سمجھ آ رہی ہے، نہ کہ صرف انہیں 1-2 بچوں کو جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ اور اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تو دوبارہ پڑھائیں۔ یہ ایک ایسا حفاظتی جال ہے جو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے آتا ہے، حصہ 3، مہارت کی طرف بڑھنا۔ اس کا مقصد طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود سے کام کر سکیں۔ اور یہاں ایک خاص نمبر ہے، 80%۔ جی ہاں، تحقیق بتاتی ہے کہ مشق کے دوران کامیابی کی یہ بہترین شرح ہے۔ اگر طلباء 80% سے کم درست جواب دے رہے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ 100% صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام بہت آسان ہے اور وہ کچھ نیا نہیں سیکھ رہے۔ یہ 80% کا نشان ہی وہ جگہ ہے جہاں اصل نشو نما ہوتی ہے۔ تو اساتذہ طلباء کو اس سویٹ سپاٹ میں کیسے رکھتے ہیں؟ وہ اسکیفولڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عارضی سہارے ہوتے ہیں جیسے چیک لسٹس یا ماڈلز۔ یہ بالکل سائیکل سیکھتے وقت لگے ٹریننگ ویلز کی طرح ہیں۔
शुरू में ये सहारा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे तालिब इल्म में एतमाद और महारत बढ़ती है, उस्ताद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हटा देता है, यहाँ तक कि वो खुद मुख्तार हो जाते हैं। और यहाँ असल मकसद है फ्लुएंसी हासिल करना, आज़ादाना मश्क, और यहाँ तक कि ओवर लर्निंग से महारतें खुद ब खुद हो जाती हैं। और इससे क्या होता है? ये हमें सीधा वापस वर्किंग मेमोरी पर ले आता है। जब कोई स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है तो वो हमारी कीमती ज़हनी गुंजाइश इस्तेमाल नहीं करती, और इससे दिमाग को ज़्यादा पेचीदा और तख्लीकी कामों के लिए आज़ादी मिल जाती है, जैसे किसी मसले का तज्ज़िया करना या तनकीदी सोचना। और आखिर में ये पूरा साइकिल हफ्तावार और माहाना जायज़ों के साथ मुकम्मल होता है। ये चीज़ सीखे हुए इल्म को पक्का कर देती है। देखिए, ये जायज़े सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये दिमाग में इल्म के मजबूत और आपस में जुड़े हुए नेटवर्क्स बनाते हैं। ये बिखरी हुई मालूमात को समझ के एक मरबूत जाल में बदल देते हैं। और यही फ़र्क है किसी चीज़ को सिर्फ रट लेने और उसे वाकई समझने में। तो इन सब उसूलों का निचोड़ क्या है? ये सब इतना अहम क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बेहतरीन तदरीस कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसी पुरस्कार सलाहियत नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है, तहकीक पर मबनी हिकमत अमलियों का एक निज़ाम, जो हमारे दिमाग के खिलाफ नहीं बल्कि इसके सीखने के फितरी तरीके के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये कौल इस सारी बहस का खुलासा है। माहिर बनने का बेहतरीन तरीका मश्क है, हज़ारों घंटे की मश्क। महारत, चाहे वो एक तालिब इल्म की हो या एक उस्ताद की, मुसलसल और मुनज़्ज़म मश्क से ही आती है। और ये उसूल इसी मश्क को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर बनाने का एक रोड मैप है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, ये उसूल क्लासरूम में तो माहिर पैदा करते हैं, लेकिन इनका इतलाक और कहाँ कहाँ हो सकता है? ज़रा सोचिए, कोई नया खेल सीखना हो, किसी मौसीकी के आले पर उबूर हासिल करना हो, या अपने काम में बेहतर बनना हो, वर्किंग मेमोरी, मश्क और फीडबैक के ये नज़रियात ज़िंदगी के दूसरे शोबों में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं?